نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزت و حرمت اور وقار کے رب کریم نے 3 مقامات کا ذکر خیر فرمایا ہے. خالق عزت اللہ تعالی ہے، قاسم عزت نبی رحمت علیہ السلام ہیں، اور مراکز عزت اولیاء اللہ ہے. رب کریم نے دیگر نعمتوں کی طرح عزت کی تخلیق فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام کے سپرد فرما دی. جیسا کہ مشہور ہے حدیث پاک کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. یہ ریفرنس اور یہ حوالہ دینے کی آخر کیا ضرورت ہے کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمانے والا ہے. اصل میں یہاں نبی رحمت علیہ السلام نے شرک کی جڑ کاٹی ہے کہ جب میں تمہیں نعمتیں تقسیم کرتا ہوں، عطا اس کی ہے، تقسیم میری ہے. تقسیم عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. اصل میں یہ نبی رحمت علیہ السلام نے جہاں پہنچ کر نصرانی پھسل گئے، وہاں سرکار نے اپنے غلاموں کو بڑے پیار سے ہی سہارا دے دیا، پیار سے سہارا دے دیا. کیونکہ سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی عظمت پہ کروڑوں سلام، ان کی عظمت رسالت پہ کروڑوں سلام. نبی ہیں، رسول ہیں، کلمت اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، ان کا مقام ہے. لیکن چند ایک کمالات کا آپ کے دست کرم پر ظہور ہوا، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انی ابرئ الاکمہ، کہ میں مادر ذات اندھوں کو میں شفا دیتا ہوں. کیونکہ
جدید طب اور اس وقت کی طب نے جن آنکھوں کی بینائی کم ہے یا جن میں بینائی نہیں ہے ان کا علاج کیا ہے، لیکن جو پیدا ہی معاذ اللہ نابینا ہوتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے۔ آئی اسپیشلسٹ بھی ان کا علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی جس نہر سے ہو کر گزرتا ہے تبھی گزرے گا جب نہر سے راجبا کے ساتھ کنیکشن ہوگا اور کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے پانی نہر سے گزر کر راجبا کو آئے، اور پھر آگے کھیت ہوں جن کا رابطہ یعنی اس نہر کے ساتھ ہو اور موگے بنے ہوئے ہوں، ان سے گزر کر پانی آگے آتا ہے، ایسا ہے۔ تو جس وقت یہ جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں اصل میں ان کی سپلائی لائن نہیں ہوتی، نور کی سپلائی لائن نہیں ہوتی، وہ ڈیمیج ہے، لہذا ان کو دنیا کی کوئی طاقت شفا یاب کر ہی نہیں سکتی، اور یہ نبوت کی طاقت ہے، خدا داد اعجاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس اندھے کو میرے پاس نہ لاؤ جو کمزور نظر کا ہے یا اس کی پہلے نظر تھی پھر خراب ہو گئی، وہ تو اور طبیب بھی علاج کر پائیں گے، میرے پاس وہ اندھا لاؤ جو مادرزاد ہے، اس کا علاج میں کروں گا، میں شفا دوں گا، اس کو شفا میں دوں گا۔ کوشش حضرت نے بھی فرمائی کہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہوں، چنانچہ آپ نے ساتھ ہی فرما دیا بِإِذْنِ اللَّهِ أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، تین چیزیں بیان کی۔ ایک تو میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، دوسرا مبروس یعنی کوڑی کو، برس زدہ کو میں شفا دیتا ہوں۔ بات ختم کر دی، فرمایا مرض کو کیا لیے پھرتے ہوں، میں تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ آج تک کوئی کلینک، کوئی ہسپتال، کوئی مطب ایسا نہیں ہے جہاں مردوں کو زندہ کیا جاتا، لیکن آستانہ نبوت ایسا شفا خانہ ہے کہ جہاں ساری دنیا کے اسباب فیل ہو جائیں وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا اشارہ کام کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، لیکن ماننے والے بہک گئے، انہیں کہا جو یہ کام کر سکتا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ اللہ ہے، کسی نے کہہ دیا ابن اللہ ہے، پھسل گئے۔ یہ چند ایک کمالات حضرت نے ظاہر فرمائے، لیکن وہ بہک گئے، حالانکہ فرمایا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام تو سر تا پا کمال ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا رواں رواں با کمال ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ہر سانس معجزہ ہے، آپ کی ہر حرکت معجزہ ہے، آپ کی ہر گفتگو کا ہر مصرع معجزہ ہے، آپ کی نگاہ کا ہر اشارہ معجزہ ہے، بیٹھ جائیں تو معجزہ ہے، قیام فرمائیں تو معجزہ ہے، میرے آقا چلیں تو معجزہ ہے، آرام فرمائیں تو معجزہ ہے، اگر نماز ادا فرمائیں تو معجزہ ہے، نماز ادا فرمائیں تو اب چلتے چلتے ذہن میں بات آ گئی ہے، نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں لیکن حضور کی نماز معجزہ ہے، کیسے؟ اس کیسے کے الجھن میں پڑھنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں کیسے کا جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن حضور کی عظمت کے اظہار کے طور پر کہہ دیتا ہوں، کیا
آپ کی نماز معجزہ ہے، آپ کا قیام معجزہ ہے۔ صحابہ کرام حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں کہ حضور کھڑے کھڑے آگے کی طرف بڑھے، آگے کی طرف بڑھے۔ حالانکہ ہمیں اساتذہ ائمہ کرام ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ نماز کو قوموا للہ قانتین، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہلنا نہیں ہے، فضول حرکت نہیں کرنی ہے۔ اور یہ تو آگے چل رہے ہیں، چند قدم آگے بڑھے اور پھر ہاتھ مبارک بھی ڈالا، گویا کہ کسی شے کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر واپس آ گئے اسی جگہ پہ، نماز ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام رأیناک کأنک تناول شیئا، حضور ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر آگے بڑھے ہیں، گویا کہ آپ کسی شے پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ چلتے چلتے اب ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب ہم اور آپ مسجد میں نماز میں کھڑے ہوں تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدہ کہاں میں ہوتی ہے؟ اور صحابہ کرام حضور سے کہہ عرض کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور گویا کہ کسی شے پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا۔ سرکار بھی ناراض نہیں ہوتے ہو، اللہ کے بندو نماز پڑھتے ہو کہ مجھے دیکھتے ہو؟ میرے آقا بھی ناراض نہیں ہوتے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر اس میں دبے پاؤں مجھے دبے لفظوں میں یہ کہہ دینے میں حرج کوئی نہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہی ہے، اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام کا یہی تو کمال ہے، وہ ڈبل عبادت کرتے تھے، خدا کی عبادت بھی کرتے تھے، رسول اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے، لہذا ان کی نماز کو تو کوئی مل سکتا ہی نہیں۔ ان کی ایک نماز ساری کائنات کے اولیاء کی زندگی بھر کی نمازوں سے افضل ہے۔ حضور آپ آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، دیکھا ہم نے گویا کہ آپ کسی شے پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، حضور پھر پیچھے آ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہل پڑے، آپ کا پاؤں اٹھ گیا، آگے 1 2 3 ڈگ مار لیے آپ نے، حضور جی نماز تو ٹوٹ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نہیں کہا۔ وہ جانتے ہیں کہ شریعت کے مالک ہیں، جیسے پڑھا دے وہی ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ شریعت کے مالک ہیں۔ ڈر کے کہوں گا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی پابند ہے، حضور شریعت کے پابند نہیں ہے، جو کر دیں وہی شریعت ہے، جو کہہ دیں وہی شریعت ہے۔ آگے چلے، پیچھے آئے، حضور سمجھ نہیں آئی اس کی کیا وجہ ہے، نماز ٹوٹی نہ ٹوٹی ادھر تو جرت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، حکمت کیا ہے؟ فرمایا میں نے نماز میں کھڑے ہو کر میرے مصلی کے قبلہ میں نے جنتی انگوروں کا گچھا دیکھا، جنتی انگوروں کا، حد لگی۔ مجھے یہ بتا دو، میں جغرافیہ کی بات کیا کرتا، مجھے یہ جغرافیہ بتاؤ جنت ہے کہاں؟ جنت تو 7 آسمانوں سے، قرآن پاک کے مطابق اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام کا قرآن فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأوی ہے، جنت المأوی وہاں، گچھے یہاں، گچھے اے کان پکڑے ہوئے ہوں،
تشبیہ نہیں ہے. سارا مال دکان پہ نہیں رکھتے, کوئی سٹور میں بھی ہوتا ہے. جب تقسیم کرنا ہونا تو منگوا لیتے ہیں. مالک خالق جو ہے تو رب کریم ہے, قاسم یہ ہے. لہذا وقتاً فوقتاً جب بھی غلاموں کے لیے ضرورت پڑے منگوا لیتے ہیں. منگوا لیتے ہیں. سامنے آ گئی. فرمایا میں انگوروں کا گچھا پکڑنے لگا تھا. استاد العلماء شیخ الحدیث حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ, جو فقیر کے دادا استاد ہیں, آپ نے یہاں بخاری شریف کے حوالے سے مشکات کی شرح میں یہ بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بتائیں باغ کسی کا, مالٹے لگے ہیں, کیلے لگے ہیں, آم لگے ہیں, کوئی مسافر مالک کی اجازت کے بغیر توڑ سکے گا؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں توڑنے تو نہیں لگا تھا, تو پھر وہ آپ کہیں گے کہ تو نے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا؟ ہاتھ کیوں بڑھایا؟ جب تو توڑنے نہیں لگا تھا تو تو نے اس گچھے کی طرف یا اس آم کی طرف ہاتھ کیوں بڑھایا؟ پتا چلا توڑنا تو درکنار ہے, جو مالک نہیں ہے وہ تو اس بیر کی طرف, اس مالٹے کی طرف, اس پھل کی طرف ہاتھ بھی, کیونکہ مالک نہیں ہے, مالک کوئی اور ہے. اور میرے آقا ہاتھ آگے کر کے توڑنے لگے ہیں, پتا چلا مالک ہیں. پتا چلا حضور مالک ہیں. مالک ہیں خزانائے, مالک ہیں خزانائے قدرت کے, جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. مالک ہیں خزانائے قدرت کے, جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے. اور میں آگے کے پھر میں واپس رأیناک تناول شیئا ثم رأیناک تقعقعت. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں واپس آ گئے. نماز ٹوٹی نہیں. اور میں فقیر اس مسجد کا پرانا خادم ہے جی, اللہ کے فضل و کرم سے عرصہ ہو گیا. آج اگر میں نماز ایسے پڑھاؤں کہ چند قدم آگے بھی جاؤں پیچھے بھی جاؤں, نماز اصل پڑھا سکوں گا؟ آپ ہی نہیں مانیں گے. کوئی کہے گا پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا ہے, کوئی کہے گا اس کو کیا ہو گیا. یہ مولوی صاحب نماز ہے کہ یہ پلے گراؤنڈ ہے, آپ کبھی آگے کبھی پیچھے, یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں آگے کیوں بڑھے, پیچھے کیوں آئے؟ نماز میں تو ہلنا بھی جائز نہیں ہے. آپ جو آگے بڑھے, اور یارو کوئی صحابی تو حضور سے پوچھتا رہا آپ آگے کیوں بڑھے پیچھے کیوں بڑھے؟ معلوم ہوتا ہے ان کا مسلک یہ تھا کہ سرکار جو کریں کوئی ان پر اعتراض کے لیے زبان کھول سکتا ہی نہیں ہے, نہیں کھول سکتا. حضور دیکھا ہم نے, آگے بڑھے پھر پیچھے آ گئے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ سرکار جو دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا, کوئی نہیں دیکھتا. حضور دیکھ رہے ہیں, اس لیے فرما بھی دراصل بات یہ تھی, میں نے دیکھا کہ میرے قبلے کی اس طرف جنتی گچھوں, انگوروں کے گچھوں میں سے گچھا میرے سامنے آیا, تو میں نے اس کو پکڑنا چاہا. میں نے اس گچھے کو پکڑ کر توڑ کر لانا چاہا, تو پھر حضور رک کیوں گئے؟ رک کیوں گئے؟ فرمایا رکا اس لیے ہوں کہ قانون قدرت نہ بدلے.
قانون قدرت نہ بدلے، کیونکہ یہ گچھے جو ہیں نا جنت کے، یہ تو جنت میں جانے کے بعد ملیں گے۔ اگر میں توڑ لیتا، رب نے تو نہیں روکا تھا، سامنے کہا دیا محبوب تیری مرضی اس وقت بانٹ، تیری مرضی یہاں بانٹ دے، تو ماں تو ہمارا تو ہے۔ کیونکہ اگر رب تعالیٰ اسے برداشت نہیں فرماتا تھا تو فوراً جبریل امین آ جاتے، یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ، آپ تو انگوروں میں لگ گئے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عزیز محترم بھائی یاسین صاحب پھول و گلاب کے پھول آ رہے ہیں، میں اس کی طرف دیکھنے لگوں تو یہ بھی تو عیب ہے میرا یہ مجھ میں عیب ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، پھول لائے تو لانے دو، جہاں چاہیے وہ رکھ دے گا، تو کیوں دیکھتا ہے؟ تو کھڑا رب کی بارگاہ میں ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ تجھے حق نہیں بنتا؟ رب تعالیٰ کا محبوب نماز میں کھڑا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، امت کا امام ہے، میرا امت کا نہیں نبیوں کا بھی امام ہے۔ کبھی آگے کبھی پیچھے، اور انگور دیکھے، کسی نے تانا نہیں دیا یا رسول اللہ انگور دیکھ کر بادشاہ آپ نے تو نماز سے بھی بے توجہی فرما دی۔ نہیں، فرمایا میں نے دیکھا انگور ہے، توڑنا چاہا، نہیں توڑا تاکہ قانون قدرت میں مداخلت نہ ہو، کیونکہ قانون قدرت یہی ہے کہ یہ جنت میں ملیں گی، یہ نعمتیں جنت میں ملیں گی، اس لیے میں نے انہیں توڑا نہیں۔ اور لو اخذتو، اب یہ بھی قابل توجہ ہے، اگر میں توڑ لیتا تو یہ نہیں کہ رب ناراض ہوتا، بلکہ میری بصیرت نے تقاضا نہ کیا کہ توڑ لوں، کیوں؟ فرمایا اگر میں توڑ لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم قیامت تک وہ گوشہ، وہ انگور کھاتے رہتے، وہ ایک گوشہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ ختم نہیں ہوتا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی ہے تم اس سے کھاتے رہتے۔ وہ یارو جن کا ایک گچھا نہیں ختم ہوتا، ان کا لنگر کیسے ختم ہوتا ہے؟ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سید عالم نبی محترم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، آپ نے فرمایا اگر میں توڑ لیتا، اگر میں پکڑ لیتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ پھر توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے عزت میں نے پیدا کر کے حضور کے سپرد کر دی ہے سپرداری کے نہیں؟ اگر حضور کی سپرداری نہیں ہے تو آگے بڑھ کے پکڑتے کیوں ہیں؟ سپرداری ہے۔ اور پھر نبی رحمت علیہ السلام نے یہ عزتیں حاصل کر کے فرمایا تقسیم میں کرتا ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں۔ چنانچہ سب ولیوں کو جو کچھ ملا ہے حضور کی تقسیم ہے، حضور کی تقسیم ہے۔ اب کوئی ہے جو اعتراض کرے گا؟ لو جی یہ کیا بات ہو گئی، غوث پاک نے بیڑا ترا دیا 12 سال کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا حجویری کی کھڑاؤں نے جادوگر کی تباہی کر دی، اس کے سرگدمہ بھیجا نکال دیا مار مار کے، جو کہ حضور کی امت کو گمراہ کرتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرید الدین گان شکر ہے، جنت تقسیم کر رہا ہے، یہ ولی یہ کیسے کر؟ اور پاگلو یہ کچھ نہیں کرتے، دینے والا سب کچھ کرا رہا ہے۔ ان کو حضور تقسیم کر کے دے دیتے ہیں، یہ تیرے پاس، یہ تیرے پاس، یہ تیرے پاس۔ اب اگر بابا کی وراثت بیٹا استعمال کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کا کرم ولی کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ کیسے نہیں کر سکتا؟ حضور کے وارث ہیں۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتا میرا محبوب تو محبوب ہے، اس کی امت کے ولی جنت کے وارث ہیں۔
اس کے ولی جنت کے وارث ہیں، اور وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے حصے کا پورا مالک ہو، ورنہ وارث نہیں ہو سکتا۔ بیٹا باپ کی پوری جائیداد کا وارث ہے کہ مالک بھی ہے، باپ کے بعد وارث بھی ہے، یعنی جسٹ بین مالک ہے۔ اگر دو بیٹے ہیں تو نصف نصف ہے، جی ایک نصف کا وہ وارث، دوسرے کا وہ، یعنی وارث بمانے مالک۔ تلکل جنت اللاتی نورثو جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہم وارث بناتے ہیں کن کو؟ من کان تقیا، جو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا وارث ہوگا وہی جنت کا وارث ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر الحمامی رحمہ اللہ تعالی اور ابن عباد غوث پاک کے عالی وقار خدام میں سے ہیں، اور اس قدر عظیم ہیں، سبحان اللہ، اولیاء اللہ جھک کر سلام کیا کرتے ہیں، اور یہ غوث پاک کی غلامی کرنے والے ہیں، جن ایک کا نام ہے حضرت ابو بکر الحمامی اور دوسرے کا نام ہے شیخ عباد۔ ایک دن غوث پاک نے فرمایا ایھا یا ابا بکر قد شکت الی الشریعۃ منک، کیا بات ہے، شریعت تیرے متعلق میرے پاس شکوہ کرتی ہے۔ فرمایا میری سرکار، میرے محبوب پاک، میرے جد امجد کی شریعت نے تیری شکایت کی ہے، تو کئی دفعہ اس شریعت کو پشت کر دیتا ہے، تجھے عزت اس لیے ملی ہے کہ حضور کی شریعت کو پشت کرے، خبردار شریعت کی مخالفت نہیں کرنی، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ اولیاء صلحاء، یہ صالح اور ولی بنے ہی اس لیے ہیں کہ یہ اس کے امین ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں، آپ کو جو مال ہینڈ اوور کیا گیا ہے مالک نے کہ یہ بیچو، آپ پوری قیمت لے سکیں گے اگر آپ نے اس مال کی جو کوالٹی ہے وہ خراب کر دی، تازگی خراب کر دی، وہ مال 2 نمبر کا ہو گیا، تو آپ مالک کو پورا مال مہیا کریں گے پوری قیمت؟ نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے تو تمہیں کھری شریعت عطا فرمائی ہے، لقد جئتکم بہا، سرکار فرماتے میں جو تمہیں تمہارے پاس دین لے کر آیا ہوں، یہ شریعت پاک جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، یہ آسمان کے سورج کی طرح چمک رہی ہے اور پاک ہے۔ ایسی شریعت میں تمہارے پاس لایا ہوں، اور اس شریعت کی برکت سے میری امت کے اولیاء ایسے حسین بنتے ہیں کہ ملائکہ ان کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے ہیں۔ شریعت ایسی شے ہے۔ حضرت والی بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے پاس شریعت مقدسہ نے الشریعت المحمدیت المطہرہ تشکو الیہ، حضور کی پاک مقدس شریعت تیرے متعلق میرے پاس شکایت کرتی ہے کہ جناب مرید آپ کا اور میری مخالفت کرے، کیونکہ رب کا تو قانون ہے جو حضور کی شریعت کی مخالفت کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں ہو سکتا ولی۔ خبردار مخالفت نہ کرنا۔ شریعت کا لفظ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، شریعت مولویاں دیے پاگل کہیں کے،
شریعت مصطفیٰ کریم کی ہے۔ مولوی کیا ہیں؟ یہ تو حضور کے کمی ہیں، یہ تو میرے آقا کے کمی ہیں، ان سے لے کر امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ جو شادی میں آپ آئے اور آپ نے بہترین کھانے کھائے اور جو آپ کو تقسیم کرتے ہیں وہ اس کے مالک تو نہیں ہیں، وہ تو پکے ہوئے مال کو تم میں مالک کی اجازت سے تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار نے جتنی بھی عزتیں دی ہیں ولیوں کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں، اور تقسیم کرتے ہیں تو پھر کسی کو مخالفت کی اجازت نہیں دیتے۔ گندے پیالے میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، استنجے خانے کے لوٹے میں زمزم شریف نہیں ڈالا جاتا۔ پاکیزہ زمزم پاک پیالے میں رسول پاک کے غلاموں، خدا کی معرفت پاک دل میں، پاک دل وہ ہے جس کی تربیت شریعت مصطفیٰ کرے، حضور کی شریعت کرے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اس کی مخالفت کرے اور وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا دل ہی پلیت ہے، وہاں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ معرفت الہی کی تجلیات وہاں نہیں ہوتی جہاں خدا کے محبوب کی شریعت کی مخالفت ہو۔ حقیقت بعد میں، طریقت بعد میں، طریقت بعد میں، حقیقت بعد میں، ولایت بعد میں، شریعت پہلے، شریعت پہلے۔ اور یہ تو بڑے بادشاہ ہیں، اور یہ بڑے بادشاہ تو غوث پاک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اگر شاہ ہیں تو یہ شہنشاہ ہے، وہ اگر ملک ہیں تو یہ ملک الملوک ہیں، اگر وہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں تو یہ ملک الملوک ہیں، اگر وہ سردار ہیں تو یہ سرداروں کے سردار ہیں، اگر وہ شاہ ہیں تو یہ شہنشاہ ہیں، اگر وہ شیوخ ہیں تو یہ شیخ الشیوخ ہیں۔ غوث پاک میاں محمد یلمی فرماتے ہیں، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی۔ فقیر جس سلسلے کا غلام ہے، چشتیہ، صابریہ، قادریہ، اس سلسلے میں جناب محترم فرائض کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس میں جلالت پڑھا جاتا ہے اور 21 مرتبہ شیخ کا نام لیا جاتا ہے۔ نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی۔ پتہ چلا جن کا اندر میلا ہے وہ غوث کا نام نہیں لے سکتے، غوث پاک کا نام نہیں لے سکتے، اندر کاڑا ہے، اندر میلا ہے، اندر گندا ہے، یہاں غوث پاک کا نام نہیں آ سکتا۔ غوث پاک کا نام نورانی ہے، ارمانی ہے، ایقانی ہے، قرآنی ہے، روحانی ہے۔ نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ یہ مسئلہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو غوث پاک کی منقبت کے طور پر دوبارہ کہہ دیں میں مجھے کون روکے گا؟ اور کیا، آپ ایک نعت کئی بار سن لیتے ہیں۔ میں غوث پاک کا فقیر ہوں، منگتا ہوں، ان کے منگتوں کا منگتا ہوں، ان کے کمیوں کا کمی ہوں، تو میں کیوں نہ اپنے شیخ کا ذکر خیر کروں؟ اور حوالہ غیر کا ہے مگر نام نہیں لوں گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک زبان سے ایسوں کا نام ہے کیوں لما محفل غوث کی غیروں کا نام نہیں آ سکتا. غوث پاک کی محفل ہو تو نام احمد رضا کا آئے گا. غوث پاک کی محفل ہو تو نام محدث بصیر پوری کا آئے گا. غوث پاک کا نام ہو تو مفتی عبدالعزیز کا نام آئے گا. غوث پاک کا نام ہو تو غلام علی کا نام آئے گا. غوث پاک کا تذکرہ ہو تو حضرت شیخ الحدیث محمد سردار احمد کا نام آئے گا. غیروں کا نام کیا ہم لیں؟ جس دروازے سے ہمیں خیر ملی ہے ہم تو ان کا نام لیں گے. اگر کوئی کہتا ہے ان کا نام لو میرے جوتے کی نوک ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، ہم نہیں لیتے. ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں. غیر نے لکھا ہے، کتاب کا نام لے دیتا ہوں کیونکہ کتاب کا نام ہے الافاضات الیومیہ. اس میں یہ ایک مولوی کے ملفوظات ہیں، اس میں یہ لکھا ہے بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے جیسے دل مانتا تو نہیں. یہی بیڑا گرک ہے، دل مانتا تو نہیں، تے نہیں مانتا تو کیا نام آ تینوں کہنے آکھے بول. اگر یہ نہیں کہتے تو سنیوں کو دھوکہ نہیں دیا سکتا. اب دیکھو جی انہوں نے لکھا ہے اور پہلے لفظ کیا ہے، کہتا دل تو نہیں مانتا. تو پھر مجبوری کیوں ہو گئی؟ پھر مجبوری کیوں ہو گئی؟ دیکھو مثال گھٹیا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حقیقت وہ ہے جو دشمنوں کو اگلنی پڑے، دشمنوں کو اگلنی پڑے، دشمنوں کو کہنی پڑے. کیا کہتا ہے؟ میں دل تو نہیں مانتا لیکن میں نے یہ کرامت سنی اس شیخ سے ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا. جناب وہ شیخ کون ہے؟ کہتا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. وہ آج والا نہیں ہے، آج والا نہیں، اس بغیرت کا نام نہ لینا، اس کا نام نہیں دیتا. فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑا عظیم شیخ ہے اور ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی ہوئی ہے. حضرت اعلیٰ نے ان کا انٹرویو لیا ہے اور جب وہ انٹرویو میں کامیاب ہوئے حضرت اعلیٰ نے بڑا پیار سے جفی پائی ہے کیونکہ لوگ ان کو استعمال کرتے تھے. غیر جی آپ نے کہا ذرا پتہ تو چل جائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد اور پہلے شاگردوں میں سے ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. وہ ہیں. کہنے والا کہتا میں نے ان سے سنا ہے اور لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ میں ان کا مرید ہوں، میں مرید ہوں. اب ان سے سن کر بات آ گئی. کہتا میں اب چھپا تو سکتا نہیں. کہنے والا وہ ہے جس نے جھوٹ نہیں بولا. چل سنا تو دے کیا کہا ہے، سنا تو دے کیا کہا ہے تاکہ اللہ منڈی جامع مسجد میں آنے والے سنیوں کو پتا تو چلے کہ غوث کا نام کتنا کیمیا ہے. کوئی بھی لے دے تو رب اس کو خالی نہیں موڑتا، جھولی بھر دیتا ہے. کوئی بھی لے لے خالی نہیں رہتا ہے. میری دستگیری کو تشریف لائے، میری دستگیری کو تشریف لائے. پکارا جہاں میں نے یا غوث اعظم، پکارا جہاں میں نے یا غوث اعظم، 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 یا غوث اعظم. کہتا ہے میں نے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سنا ہے.
وہ کیا سنا ہے؟ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، دھوبی کپڑے دھونے والا، پوشاک دھونے والا، قدرت خدا کی فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں پہنچا تو ڈیوٹی والے آ گئے، ڈیوٹی والے آ گئے، ملائکہ آ گئے، ڈیوٹی والے آ گئے، آتے ہی کہنے لگے مر ربک، محترم یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ مقدس حقائق ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں، یہ رسول اللہ کی وراثت کے واحد مالک ہیں، ان کے مالک ہیں۔ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اب بڑھو دھوبی منگتوں، بڑھو دھوبی، اولیاء اللہ کے دھوبی بن جاؤ، اور اگر پیراہن نہ ملے تو ان کو ان کے جوتے پر پڑا غبار ہی صاف کر دو، تب بھی کھڑے رہو گے، کیونکہ یہ سراپا خیر و برکت ہے، یہ سراپا خیر و برکت ہے۔ غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا ما دینوں کا، تیرا دین؟ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جوان نے سبق یہ پڑھے، تیسرا سوال ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہتا غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ نکیرین ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، یہ کیا کہتا ہے؟ صدقے غوث پاک کی نسبتوں کے یہاں تو نکیرین کو پتہ نہیں چلتا مرید کتنا عظیم ہے، مرید کتنا عظیم ہے۔ وہ کس کے پیراہن شریف کا دھوبی ہوں؟ غوث پاک کا، غوث پاک کے پیراہن کو دھونے والا امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات پہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں یہ میرا پیراہن لے جاؤ، جب رات کو تہجد پڑھو تو میرا پیراہن آنکھ پہ رکھ کے دعا کرنا، رب مان لے گا تیری دعا۔ اور فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہن بھی سکتے ہو میرا پیراہن، پہن بھی سکتے ہو، لیکن خبردار ایک پابندی کرنا، میرا مبارک پیراہن، میرا مبارک جبہ بے وضو نہیں پہننا۔ دیکھو کان پکڑ رہا ہوں، قرآن شریف پڑھو بھی صحیح، قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگاؤ لیکن بے وضو نہیں، قرآن شریف کو بے وضو ہاتھ۔ امام ربانی فرماتے ہیں میرا پیراہن بے وضو پہننا نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں ہے تو کپڑا، وہ تو قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کپڑے کو کیا ہو گیا؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء اللہ جب کسی کپڑے کو مس کرتے تو اس میں فیض قرآن آ جاتا ہے۔ فیض قرآن آتا ہے۔ بے وضو نہ پہننا، وضو کر کے پہننا، وضو کر کے۔ اور یہ اہل اللہ کے لباس کا متبرک ہونا اور مدد کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے،
یہ سرکار کے زمانہ پاک سے ہے، بلکہ میرے آقا تو امین ہیں، یہ اس سے بھی پہلے ہے۔ پڑھوں قرآن شریف؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں یعقوب علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے ہے نا؟ آنکھوں کی بینائی کچھ متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو اپنا بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں جی، تو جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کرتا بھیجنے والا بھی رسول ہے اور جس کو بھیج رہے ہیں وہ بھی رسول ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے پوچھا کہ جناب یہ کرتا ہی تو ہے، یہ کپڑا ہی تو ہے، یہ چونکہ چنانچہ انسان نے ہی تو پہنا ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس کی زبان میں جہنم کے کیڑے جو اللہ والوں کی نسبت کو عام نسبت سمجھے، پاگلو تیرے جسم کو کپڑا لگے تو پلید ہو جائے، ولیوں کے قدموں سے کپڑا لگے تو پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، بقمیصی، اذهبوا بالقمیص سے نہیں، یہ بھی ہوتا تو بڑی بات تھی کہ قمیص لے جاؤ، نہیں، میری قمیص لے جاؤ، نری میری قمیص نہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، جس کا ریفرنس میں دے رہا ہوں، یہ قمیص میری لے کے جاؤ، یہ لے کے جاؤ۔ یہ قمیص، اس کا رشتہ بھی بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے، خاندان بڑا عظیم ہے، خاندان بڑا آفتاب اور ماہتاب ہے۔ الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دو شہزادے یکے بعد دیگرے دیے، اسماعیل علیہ السلام پہلے دیے، 13-14-15 سال بعد اسحاق علیہ السلام دیے، اور ابراہیم علیہ السلام شکر کرتے ہیں ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے بعد مجھے دو شہزادے عطا فرمائے۔ وہ کون ہیں؟ ایک اسماعیل ہے، ایک اسحاق علیہ السلام ہے۔ یہ دو ہی نہیں ہیں، یہ دو ہی نہیں ہیں۔ اب کیا کروں، ہماری آنکھیں اندھی ہیں، پتہ نہیں چلتا، بے بصیرت ہیں۔ اور یہ دو ہی نہیں ہیں، یہ پوری کائنات نبوت ان کے دامن میں ہے۔ اسحاق وہ ہیں جن کی اولاد میں سارے بنی اسرائیلی نبی آئے، اور اسماعیل وہ ہیں جن کی لڑی میں اکیلے مصطفیٰ آئے۔ الحمدللہ الذی، لوگ مرتے ہیں، یارو نبی پاک دنیا میں آ گئے، بس آ گئے، بات ختم ہوگی۔ یہ روز کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ میلاد شریف، میلاد شریف، میلاد۔ اچھا یہ بتاؤ، قرآن شریف زندگی میں ایک بار ہی پڑھنا چاہیے؟ کچھ تو آپ بھی مہربانی کیا کریں، زندگی میں ایک بار ہی پڑھنا ہے کہ ہمیشہ ہی پڑھنا ہے؟ ہمیشہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ میرے سامنے الحمدللہ وہ اکابر موجود ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آپ کا مزار پرانوار ہے نا بغداد شریف میں، اس مقام پر آپ نے اپنی زبان سے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔
ابھی میں نے ایک روایت بیان کی ہے، ابھی ایک روایت بیان کی ہے، ایک روایت اور بھی ہے، فقیر کے پاس ہے، نشان زدہ ہے، لکھی ہے۔ میں تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آگے نکل گیا، شاید برداشت کو کرے نہ کرے، میری بلا سے نہیں کرتا برداشت نہ کرے، جائے جا میں تو کروں گا۔ وہ کیا لکھا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں، تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، اس میں شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار پر انوار ہے، وہاں آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ میں تو بچ بچ کے کہہ رہا تھا، کیونکہ شان ان اولیاء کی ہے جن کی کسی کے دماغ میں رسائی نہیں ہے، کسی کی دماغ کو وہاں تک رسائی نہیں ہے، لیکن سر جھکا کے مان لو بخشش اسی میں ہے۔ اتنی گہرائی میں اتر کر بات کرنا میرے تو بس میں نہیں، لیکن کچھ کہنا تو چاہیے۔ اتنے ختم کیسے ہو گئے؟ بعض ایسے بھی اللہ والے ہیں، پڑھو لطائف المنن، فقیر حکیم نے ترجمہ کیا، اگر کو پڑھ سکتا ہے، لطائف المنن مسمى بجنات عدن، پڑھو اردو میں۔ وہاں شیخ امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں، ایسے ایسے ولی بھی ہوئے ہیں جو ایک دن میں 1000 قرآن شریف کا ختم کرتے ہیں۔ اب ان کو کہو ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری عقل تو پہنچتی نہیں ہے۔ میرے آقا کی شان تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تمہاری عقلیں فیل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ امام شعرانی کے مرکز پر کروڑوں سلام۔ آپ نے بخدا ہماری بڑی مشکل آسان کی ہے۔ فرمایا اگر کسی کا ذہن یہ کہے کہ جناب یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں اتنے 1000 مرتبہ، فرمایا سنو، ایک ہے تعویذ لکھنا، مثلا سورت یاسین شریف کا تعویذ، یہ مثال میں دے دیتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی آدمی اپنی قلم سے یاسین شریف لکھے تو اسے تو وقت چاہیے نا، وقت چاہیے، تو دن میں کتنی لکھ لے گا؟ چلو 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ لکھ لے گا، 15 مرتبہ لکھ لے گا۔ اس نے کہا یہ تو کافی وقت لگتا ہے۔ اس نے کی ہمت بنوالی مور، سورت یاسین کی مور بنا دی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مور نہیں لگائی، اور ان کی زبانوں پہ قرآن کی مور لگی ہوئی ہے، بولتے جاتے ہیں قرآن ظاہر ہوتا جاتا ہے، مور لگی ہے۔ میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے میرے خلیل جلیل نے دعا مانگی، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسماعیل ہے، دوسرے کا نام، اور کس میں ذکر کیا؟ قرآن پاک میں۔ کس میں ذکر ہے؟ اور چلو صحیح بخاری کا نام لیتے سے لوگ ویسے لیتے بڑا جلدی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف، اس کا نام لو جی حدیث کمزور ہے، بوتھا ویکھے دے کبھی دا پاگل نہیں تو حدیث کمزور ہے۔ جلال الدین سیوطی غیظ میں آ کے کہتے ہیں انت ضعیف ہو ھذا الحدیث ہو ومن یقول بذوقہ فہو الضعیف عن الحقیقت عاری۔ اور فرمایا یہ حدیث کمزور نہیں، یا تو کمزور ہے، تو کمزور ہے، اب پاگل کہیں کے تو کمزور ہے۔ حدیث کبھی ہے،
جہاں سرکار کا نام آ جائے حدیث کا بھی ہے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ حضرات گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام اعظم، ہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے خلیل نے یہ میری حمد کی، سب خوبیاں اللہ کریم، جس نے مجھے بڑھاپے میں یہ 2 بیٹے دیے، نہ بیٹے تو 1 مرتبہ دیے، قرآن ہمیشہ ہی پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھی جائیں گی ہمیشہ یا نہیں؟ ایمان سے کہنا، پڑھی جائیں گی، ایسے بھی نہیں پڑھی جائیں گی، مصلی پہ پڑھی جائیں گی، اور مجھ سے کوئی کیسے بھاگے گا؟ مصلی کے امام کو پڑھنی پڑتی ہے، کب؟ جب وہ تراویح پڑھاتا ہے، ایتھے باواں رکھ کے پیچھے کھڑوتا جی میں پہلوان لڑائی کر دینے، مرنی دیا تو کیوں کہتا قرآن پڑھتا ہے، 8 تراویح چاہیے قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن میں آتا ہے یہ کہ نہیں آتی ہے، یہ آیات آتی ہیں قرآن، تو رب نے تو 1 مرتبہ بتایا، تو ہر دفعہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جب پڑھے گا تو کیا ان دونوں شہزادوں کی آمد بیان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حوالہ خلیل کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خلیل کہتے ہیں خدایا تیرا شکر تو نے مجھے یہ 2 بیٹے دیے، ہم عرض کرتے ہیں خدایا تیرا شکر تو نے اپنا حبیب عطا فرمایا۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اسی لیے قرآن بھی بار بار پڑھتا ہے، قرآن بھی بار بار بیان کرتا ہے، سنی بھی بار بار بیان میلاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث، 3 سوال، تینوں سوالوں کا ایک جواب۔ اب وہ حیران ہے کہ اس نے تو کوئی جواب دیا ہی نہیں، ایک ہی نام لیے جاتا ہے، ایک ہی نام لیے جاتا ہے، اس پہ بحث کرنے کا ٹائم ہے، مقام ہے، لیکن وقت نہیں جی۔ یہ ایک ہی جو غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی۔ رب کریم نے ان کو حکم دیا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، عرض کی مولا آ گئے، لیکن یہ تو یہی کہہ جاتا میں غوث پاک کا دھوبی۔ فرمایا میرے محبوب کا نام تو لے لیا ہے، اور کیا سننا چاہتے ہو تم ان کے سامنے؟ اور کیا سننا چاہتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جب موت آئے خدا کرے ایمان کی سلامتی سے، تو یہ کہہ کے مرو کہ کفن پہ رسول پاک کا کلمہ لکھا ہو، غوث پاک کا نام لکھا ہو، غوث پاک کا نام لکھا ہو، کیونکہ جس روحانی بازار میں تم جاؤ گے وہاں یہ دونوں سکے بڑے قیمت سے چلتے ہیں، ان کی بڑی قیمت ہے۔ پھر بیچارے نے بڑا ترلا کیا، یعنی اس کا مطلب یہ، یعنی تیری یعنی کو کون پوچھے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ غوث پاک نے جو مجھے پڑھایا ہے میں وہ یاد کر کے آیا، جو انہوں نے مجھے عمل کا حکم دیا میں عمل کر کے آیا۔ یہ تو تیری گفتگو ہے، وہ تو ایک ہی کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں، دھوبی خادم ہوتا ہے کہ مخدوم؟ خادم ہوتا ہے، تو پھر مجھے تو راستہ صاف مل گیا، صاف مل گیا۔ وہ یہ کہہ رہا مجھے پوچھتے ہو، میں خدا کے محبوب کا خدمت گزار ہوں، محبوب کا خدمت گزار ہوں، غوث پاک کا خدمت گزار ہوں، اور جو اہل اللہ کا خدمت گزار ہو ملائکہ اس کو سزا نہیں دیتے، اس کو عزت سے سلام کرتے ہیں۔ کہتا ہے بات ویسے ماننے کی نہیں ہے، تو نہیں ماننے کی جو لکھ کیوں دی ہے؟ لکھ کیوں دی ہے؟ یہ تو میں مولانا محمد عنایت اللہ سانگلوی رحمت اللہ علیہ کا ذوق پیش کروں۔ آپ نے تو حضرت کو سنا بھی ہے، بیٹھے ممبر تے پیروں جی میں جتی لائی دی، رابعہ کا لکھ ہوئے مردودہ لکھ،
لکھے کیویں نہ پاواں تو نہیں مت لے ہوئے بردودا وہ ساگا لکھ لینا لکھے تھے رب نے جوتیاں نال لکھایا ہے پھڑ ہوئے کدے ایس پیر پر کدے ادھر چمٹ مار لکھ ہوئے رکھے جی لکھ لینا قربان غوث پاک کے دھوبی پہ خدا کا کرم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے عمل تھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے نماز تھا میں وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں وہ حرام کھاتا تھا ہرگز نہیں وہ جو غوث کے پیراہن کو پاک کرتا یعنی معاذ اللہ لفظ واپس لیے جو پاک دھوتا ہے وہ کیا اس کا معنی اپنا بیڑا ہی رہ گیا ہوگا بلکہ اس کا تسلسل یہ ہے میں غوث کا پیراہن دھوتا ہوں غوث نے میرے دل کا دھو دیا ہے میرا دل دھو دیا میں کوئی فارغ آیا ہوں ملائکہ کو کبھی کبھی ایسوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے ایسوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے سبحان اللہ ایک اور بزرگ گزرے ہیں قبر میں نکیرین آ گئے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو ابن شہاب غالب ان کا نام ہے مجھ سے پوچھتے ہو ہاں آپ سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہو مر ربو کا ما دینوں کا جب 2-3 مرتبہ دہرایا نا تو جلال میں آ کے فرمان لگے ہو اللہ کے بندو 80 سال تک میں نے حضور کی امت کو ان سوالوں کا جواب میں نے پڑھایا ہے اور میں کمائی کیے بغیر ہی آ گیا ہوں جنہوں نے کسی کو نہیں پڑھایا وہ ایگزامینر بنے ہوئے ہیں اور جو پڑھا کے آیا اس کو کینڈیڈیٹ بنا رکھا ہے 80 سال میں نے رسول اللہ کے امت کو یہی سبق پڑھایا ہے جی اللہ والوں کی بڑی شان ہے اللہ والوں کی بڑی شان ہے فرمایا میں اپنے شاگردوں کو یہی پڑھاتا رہا اب یہاں مجھے غوث پاک کی روایت ملی ہے میں یہاں چھیڑ نہیں سکتا نو ٹائم نہیں ہے کہ غوث پاک نے کیا جواب دیا نکیرین کو ہاں جی اگر کسی کے پاس کتاب ہو تو پڑھ لے ورنہ میں نہیں بیان کرتا سارے بیان کرنا میری ذمہ داری ہے کچھ تو آپ ہی وقت نکالیں اقتباس الانوار اقتباس الانوار اردو میں ہے فارسی میں لیکن مترجم وہاں لکھا ہے اگر نہ ملے تو پھر میرے پاس آ جانا پھر انشاءاللہ چائے کی پیالی بھی ہوگی دکھاؤں گا بھی لیکن فی الحال نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے کبھی ذکر خیر ہوا تو انشاءاللہ ہوگا یا ابا بکر الشریعت المقدسۃ المحمدیہ تشکو الی منکا محبوب کی شریعت تیرے متعلق مجھ سے شکایت کرتی ہے اپنی زبان کو روکو خبردار میرے محبوب پاک کی شریعت کے خلاف نہیں کہنا آپ نے روک دیا لیکن ان سے کچھ ایسی بات جبلت میں داخل تھی وہ تعمیل نہ کر سکے اب میں نے صرف یہ لفظ آپ کو سنانے کے لیے میں لے کے آیا ہوں ورنہ ترجمہ تو الحمدللہ آتا ہے حضرت نے جب اس کو دیکھا جی اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کی تعمیل نہ کی شیخ لخوی شتروفی بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں کہ داخل الشیخ الى جامع الرصافہ فوجدہ جامع مسجد رصافہ میں غوث پاک داخل ہوئے بغداد شریف کی مسجد ہے جامع مسجد رصافہ اس میں داخل ہوئے تو قدرتی بات ہے کہ ابو بکر الحمامی وہاں مل گئے جب ان کو دیکھا تو غوث پاک نے دیکھتے ہی فَمَرَّ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اِنْزَعْ وَخْرُجْ مِنْ بَغْدَادِ
غوث پاک نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے پھیرا، فرمایا دفع ہو جا، بغداد چھوڑ دے۔ میں جد امجد کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے ہوتے ہوئے میری شریعت کی مخالفت ہوتی ہے؟ نکل جاؤ بغداد شریف سے۔ بس پھر کیا تھا، جتنے فیوز و برکات تھے، روحانیات تھے، حالات تھے، احوال تھے، سب غوث پاک نے چھین لیے۔ سب غوث پاک نے۔ جو بچہ قرآن پاک کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کے ہاتھ میں قرآن شریف نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ بے ادبی کرتا ہے، چھین لو بچے سے قرآن شریف، چھین لو۔ یہ اس پہ ظلم نہیں ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ آپ نے اس کو پکڑا، سینہ پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا انزا واخرج من بغداد۔ سن، اشارہ ہو تو بڑی بات ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اخرج، پیچھے مڑ کے دیکھ، رب فرماتا ہے اخرج۔ رب نے شیطان سے فرمایا نکل جا جنت سے، غوث پاک نے فرمایا نکل جا بغداد سے۔ پتا چلا یہ اسی کے بندے ہیں اور رسول اللہ کے وارث ہیں، جو بہتا بے ایمان ہوتا اس کو نکال ہی دیتے ہیں۔ آج کی نشست میں اپنے سنی دوستوں سے صرف یہی گزارش ہے، غوث پاک کے ماننے والوں یہ عقیدہ مبارک ہو، لیکن دیکھنا غیروں کو دفع کرو، آخر رب کریم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور غوث پاک کے حضور حاضری ہوگی۔ کچھ ایسا انداز حیات اپناؤ کہ جاتے ہوئے ندامت نہ ہو۔ جاتے ہوئے یہ کیا دستور ہے، یہ تقیہ کس کا، غوث پاک کا، اور چلتی پنگ، چلتی پنگ ہے، سارا مہینہ لوگوں سے پیسے اینٹھے، جی یہاں جی غوث پاک کا تقیہ، یاری لگتی ہے، لاؤ پیسے، چھینتے رہے اور بھنگ چلتی ہے۔ جب گیاری شریف آئی، ایک دیگ چاولوں کی پکائی، ادھر ادھر کھلا دی، سارا مہینہ بکواس، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ قسم بخدا والی بغداد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈکیت ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ سمجھ لو یہ روحانی طالبان ہیں۔ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو نہ صحیح، اور کیا، یہ روحانی طالبان ہیں جو لوٹ رہے ہیں دنیا کو۔ اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غوث پاک نے جب سے ان کو دفع کر دیا ہے، فرمایا وانزع واخرج من بغداد، نکل جاؤ بغداد سے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی غوث پاک کا مرید وہ ہے جو اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے طعام میں، اپنے قیام میں، اپنے انداز میں ہر لحاظ سے حضور کی شریعت کا پابند ہو۔ دعا مانگو فقیر حقیر کے لیے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم غوث پاک کے منگتے کہلا سکیں، غوث پاک کے مرید کہلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ابھی ابو بکر الحمامی کا ذکر خیر تو باقی ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر تبصرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا۔